وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. دیر تک پہنچے تھے مولانا. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، لہو بن کر وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے، لہو بن کر وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی. کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے، کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ کے شعر کو علی کہتے ہیں، اللہ کے شعر کو علی کہتے ہیں، علی کے شعر کو عباس کہتے ہیں، علی کے شعر کو عباس کہتے ہیں. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جنگ کرنے سے فقط روکا نہیں عباس کو، جنگ کرنے سے فقط روکا نہیں عباس کو. حشر سے پہلے قیامت روک لی شبیر نے، حشر نے پہلے قیامت روک لی شبیر نے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عباس کے روضے کی فضا سب سے الگ ہے، عباس کے روضے کی فضا سب سے الگ ہے. لاؤ تو عطا کرنے میں عباس کا ثانی، لاؤ تو عطا کرنے میں عباس کا ثانی. بن ہاتھوں کے دینے کی ادا سب سے الگ ہے، بن ہاتھوں کے دینے کی صدا سب سے الگ ہے. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جہان پیتا ہے سب جہان پیتا ہے سب پانی، جہان پیتا ہے سب پانی. اسے کہتے ہیں دریا، جو دریا پلاتا ہو پانی، جو دریا پلاتا ہو پانی اسے عباس کہتے ہیں، جو دریا پلاتا ہو پانی اسے عباس کہتے ہیں. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بڑی بڑی ہوئی ہے.
نعرے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سلام کی ضرورت. درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب. درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب. اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب. درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب. سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح. سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح. بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے زینب. درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب. ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام. ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام. ہاتھ رسی میں ہے شانوں سے بندھی ہے زینب. درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب. شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم. شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم. کس طرح خاک پہ غش کھا کے گری ہے زینب. درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب. دی بچانے کے لیے گھر سے جو نکلی تھی نوید. دی بچانے کے لیے گھر سے جو نکلی تھی نوید. بچ گیا دین مگر ہائے لڑی ہے زینب. درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب. درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب. السلام علیکم. آواز بلند نعرے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرے صلوات. اللهم صل على محمد. جو جانتا ہی نہیں عشق مرتضیٰ کیا ہے. جو جانتا ہی نہیں عشق مرتضیٰ کیا ہے. پھر ایسے شخص کے جینے سے فائدہ کیا ہے. صلوات. جو حقیقت میں خود بہادر ہو پسر اس کا دلیر ہوتا ہے. کیوں نہ عباس ہوتے مثل علی شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. صلوات.
ایک چھوٹا سا ذاکر سرے منبر آیا، گردوں سے چمکتا ہوا اختر آیا، ماں کہتی تھی کیا ملال جیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا ملال جیلے ہوں گے، بہنیں نہیں ہیں پر کس سے کھیلے ہوں گے، وہ رات اندھیری وہ ڈرانا جنگل، اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے، ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، نعرے صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آواز بلند نعرے صلوات۔ اللهم صل على محمد۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال ابو الحسن الثانی کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی لیکن بشروطها وانا من شروطها. صلوات بر محمد. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن تھا. بعض روایات کے مطابق آپ کی شہادت 17 صفر کو ہوئی سن 203 ہجری میں، یعنی چاند کے حساب سے جو ہجری کہلاتا ہے سن، اس کی 203 ہجری میں. بعض روایات میں آج کی تاریخ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ تھی. اور یوں ایام عزا چل رہے ہیں، اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے. اسی مناسبت سے میں نے جو حدیث آپ کی خدمت پیش کی ہے، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو اللہ کا کلام ہو لیکن قرآن میں نہ ہو، بلکہ قرآن سے ہٹ کر وہ پیغمبر اسلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہو. اب آپ کہیں گے کہ جب اللہ کا کلام ہے تو وہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن وہ کلام الہی ہے جو بعین ہی جیسا کہا ویسا ہی اسی شکل میں موجود ہے. دوسری بات یہ کہ وہ بطور اعجاز پیش کیا گیا ہے، یعنی جہاں معجزے کی ضرورت تھی اسی لیے قرآن کے الفاظ بھی معجزہ ہیں. خالی قرآن کا میٹر ہی معجزہ نہیں، اس کے لفظ بھی معجزہ ہیں کہ یہ حرف رکھا ہے تو کس لیے، یہ لفظ رکھا ہے تو کس لیے، یہ سینٹینس ہے یہ کس لیے ہے. لیکن جو حدیث قدسی ہے وہ کلام الہی تو ہے، لیکن اس کو بطور اعجاز نہیں پیش کیا جاتا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ مفہوم اللہ کا ہو
لیکن الفاظ معصومین کے ہوں یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعین ہی وہی ہو کہ جو کلام الہی ہے، لیکن وہ قرآن کا حصہ بہرحال نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت کم ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے، چونکہ معصومین کے ذریعے پہنچا، تو جیسے احادیث معصومین کی اہمیت ہے ویسے ہی کلام خدا کی جو غیر از قرآن ہے اس کی بھی اہمیت ہے۔ تو اس میں ہے کیا؟ یہ حدیث انتہائی مشہور و معروف ہے، اور اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں بیان کروں گا بیچ میں۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا، آپ امام موسیٰ کاظم کے فرزند ہیں، اور ایسے فرزند ہیں کہ جس کو امام نے یعنی ساتویں امام نے اپنے تمام فرزندوں میں باقاعدہ تعارف کرایا کہ یہ تمہارا بھائی ضرور ہے مگر یہ وقت کا امام ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر بیٹا امام نہیں بن سکتا ہے، وہ تو ایک سسٹم ہے بنا ہوا کہ مولا کائنات کے تو 2 بیٹے تھے، دونوں امام ہو گئے، وہ بھی وہ جو جناب فاطمہ کی نسل سے تھے، ورنہ جو سلسلہ 12 کا تھا کہ 12 امام ہوں گے تو ماشاءاللہ مولا کائنات ہی کے بیٹے 18 تھے تو وہ 18 وہیں کا وہیں سلسلہ ختم ہو جاتا۔ لیکن سلسلہ یہ نہیں ہے، سلسلہ کیا ہے کہ ایک کے بعد ایک امام آئے اور پورے ایک زمانے تک کے لیے جو اللہ نے معین کیا ہے، اور اس کے بعد امام حسن، امام حسن کے بعد امام حسین، امام حسین کے بعد امام زین العابدین، اسی طرح محمد باقر، جعفر صادق الی آخرہ ہی۔ تو 7ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعداد اولاد لکھی گئی ہے وہ تمام ائمہ میں سب سے زیادہ ہے، کہ ماشاءاللہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد سب سے زیادہ تھی، لیکن ان سب میں جو افتخار تھا امامت کا، جو درجہ اور مقام امامت کا ملا، وہ امام رضا علیہ السلام کو ملا۔ اسی لیے 7ویں امام نے اپنے فرزندوں سے کہا، اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا بھائی عالم آل محمد ہے، یہ وقت میرا جانشین ہے، میرا نائب ہے۔ اور دیکھیے امامت میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ بڑا بیٹا امام ہو، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو 6 امام کے جو بڑے بیٹے تھے وہ دوسرے تھے، اسماعیل ان کا نام تھا، اور جناب امام موسیٰ کاظم ان سے چھوٹے تھے تو ان کو ہونا چاہیے تھا۔ تو مسئلہ بڑے اور چھوٹے کا نہیں ہے، مسئلہ انتخاب خدا کا ہے، خدا نے کسے منتخب کیا ہے۔ ہمارے یہاں آنکھ بند کر کے ایسا نہیں ہے کہ اصول بنا لیے جائیں، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ورنہ پتہ چلا کہ کبھی کبھی جو بڑا ہے وہی نالائق نکل جاتا ہے، اور کبھی کبھی چھوٹا نالائق نکل جاتا ہے، کبھی کبھی بیچ کا نالائق نکل جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ صاحب صلاحیت کی بنیاد پر، انتخاب پروردگار کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے۔ اولاد سب برابر ہوتی ہے لیکن فرق ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ ایک بندہ اس کے کئی اولادیں ہیں، ایک بیٹا ایسا ہے جو باپ کا فرما بردار ہے، ماں کا فرما بردار ہے، ایک ایسا ہے جو فرما بردار نہیں ہے، ایک ایسا ہے جو فرما بردار ہے مگر اتنا نہیں ہے جتنا دوسرا ہے، مثلا تو فرق ہوتا ہی ہے۔ تو وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے کسے منتخب کیا ہے۔ آپ کی ولادت 11 ذیقعد کو ہوئی، اور آپ کے والد ماجدہ جن کو نجمہ بھی کہتے ہیں، خیزران بھی کہتے ہیں، تختم بھی کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کئی نام بھی بہت سی جگہ ہوتے ہیں، اور امام کی ولادت کے بعد ان کو طاہرہ کہا گیا، پاک و پاکیزہ خاتون۔ تو چونکہ آپ عالم آل محمد بھی ہیں اور وہ امام موسیٰ کاظم کے بقول، تو یہ بھی فضیلت امام کی بہت بلند و بالا ہے۔ دیکھیے مولا کائنات اس تاریخ امامت میں سب سے زیادہ علم مولا کائنات کے پاس، ہم رسول کی بات نہیں کر رہے، امامت کی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات کو پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو رسول کے علم کے شہر کا دروازہ ہو اس کا علم کتنا ہوگا؟ سوچنے والی بات۔ تاریخ بھری ہوئی ہے علی کے قصوں سے، علمی قصوں سے۔ شجاعت میں علی کا کوئی جواب نہیں، فصاحت و بلاغت میں علی کا کوئی جواب نہیں، سخاوت میں علی کا کوئی جواب نہیں، شجاعت بے مثال، علم بے مثال، لیکن علی کو عالم آل محمد نہیں کہا گیا، جبکہ علم کا دروازہ ہے، لیکن عالم آل محمد نہیں کہا گیا۔ تو کیا علی عالم نہیں ہے؟ معاذ اللہ، آپ کہیں گے نہیں، سب سے زیادہ علم علی کے پاس ہے، لیکن اس لقب سے مشہور نہیں ہوئے۔
آگے چلیے آپ. سب شہید ہیں ہمارے ائمہ معصومین، سب کو شہادت نصیب ہوئی، مگر سید الشہداء سب نہیں ہیں. سید الشہداء صرف امام حسین ہیں. سب امام صادق ہیں، سچے ہیں، مگر صادق آل محمد سب کو نہیں کہا گیا، چھٹے امام کو کہا گیا. سب غصہ پینے والے ہیں لیکن سب کو کاظم نہیں کہا گیا، ساتویں امام کو کہا گیا. سب عالم ہیں مگر عالم آل محمد سب کو نہیں کہا گیا، آٹھویں امام کو کہا گیا. تو کوئی تو وجہ ہوگی. وجہ صرف یہ ہے علی کے پاس علم بے پناہ تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن علی کو زمانے نے وقت ہی نہیں دیا کہ علی اپنے علم کا اظہار کرتے. سوچنے والی بات ہے. 80 لڑائیاں پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوئیں، اس میں شریک رہے زیادہ تر میں. 3 لڑائیاں خود مولا کائنات نے لڑی، جس میں جنگ صفین تو 6 مہینے تک چلی. 4.5 سال کا اقتدار، ظاہری اقتدار، ظاہری خلافت، اور اس میں بھی جنگوں میں مولا کو مصروف کر دیا زمانے نے. وقت ہی نہیں دیا کہ علی اپنے علم کا اظہار کرتے. لیکن کیا کہنے قدرت کے کمال کے اور قدرت کے اقتدار کے کہ اس نے آواز دی، تم پہلے کو موقع نہیں دو گے تو نہیں، تم دیگر ائمہ معصومین کے ساتھ سازشیں کرو گے، انہیں قتل کر دو گے، مگر ایک مقام ایسا آئے گا کہ تم خود مجبور ہو جاؤ گے ہمارے نمائندے کو ولی عہد بنانے پر، اسے اقتدار دینے پر، اسے حکومت دینے پر. اور جب اسے اقتدار ملے گا تو وہ اقتدار کا فائدہ ظلم اور جور کے جیسے تم استعمال کر رہے ہو ایسے نہیں، بلکہ اپنے اجداد کے علم کو پھیلانے میں اس وقت کا فائدہ اٹھائے گا. یہی وجہ ہے کہ امام رضا کو جتنا موقع ملا اپنے اجداد کے علم کو روشن کیا. کبھی پیغمبر کی حدیث بیان کی، کبھی علی کی حدیث بیان کی، کبھی امام حسنین کی حدیث بیان کی. حدیث بیان اجداد کی کر رہے تھے، آل محمد ان کو کہا جا رہا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ ہے وہ فرق کہ علم تھا اجداد کا ہی، علی کا علم تھا، انہی کا علم تھا، لیکن موقع ملا تو علم کو پھیلایا. اسی لیے لقب ہو گیا عالم آل محمد. اور تاریخ نے لکھا کہ آپ دیکھیے علی کا ایک لقب ہے مرتضی، سب جانتے ہیں علی مرتضی، مشہور معروف لقب. مرتضی یعنی جو پسندیدہ ہو، جس کو رضا خدا مل گئی ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچ لیتے ہیں اور خدا کی رضا کو خرید لیتے ہیں. تو علی کا لقب ہے مرتضی، لیکن امام ہشتم یعنی 8ویں امام کا لقب ہے رضا. بات وہی ہے لیکن فرق ہے، ان کا مرتضی ہے، ان کا رضا ہے. خود امام سے پوچھا گیا مولا ان کو رضا کیوں کہتے ہیں، رضا کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں علی مولا کائنات کے ساتھ کیا دقت آئی ان کے زمانے میں کہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، رسول کے پسندیدہ ہیں، لیکن عوام نے علی کو وہ مقام نہیں دیا جو ملنا چاہیے تھا. یعنی عوام علی سے خوش نہیں تھے ظاہراً. ارے خوش ہوتے تو یہ دوسرے جو اقتدار لے گئے ان کا نوبت کیوں آتی؟ یہ تو جب سب ہلاک ہو گئے تب مجبور ہو کے علی کی بارگاہ میں آنا پڑا. علی کی بارگاہ میں تب آنا پڑا، یعنی محدود وقت کے لیے. اسی لیے مرتضی کہلائے. لیکن مولا نے بتایا کہ انہیں رضا کیوں کہتے ہیں، کہ انہیں رضا اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے خالق بھی راضی تھا اور مخلوق بھی راضی تھی. صلوات بر محمد و آل یا علی یا علی اللہم صلی. یعنی زبردستی ولی عہد بنایا جا رہا ہے، زبردستی نہیں. آپ کو بننا ہے تو یہ رضامندی کی تو وجہ تھی کہ پبلک مجبور تھی، عوام مجبور تھے، حاکم مجبور تھا، بادشاہ مجبور تھا کہ انہیں اپنا ولی عہد بنائے. تو امام نے وضاحت فرمائی کہ رضا ان کو اس لیے کہتے. خیر بات بہت دور چلی جائے گی، اکثر و بیشتر باتیں آپ کی خدمت میں سالہ گزشتہ پیش کی جا چکی ہیں، لیکن ایک بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہاں کہ وہ عظیم ترین امام کہ جس نے اپنے اجداد کے علم کو مامون رشید کے دربار میں ایسے پھیلایا کہ جیسے پھیلانے کا حق تھا.
جو بھی آتا تھا امام بحث کرتے تھے، یا وہ امام سے بحث کرتا تھا تو امام اسے جواب دیتے تھے، اور مجبور ہو جاتا تھا وہ ماننے پر اسلام کی حقیقت کو اور علی کی ولایت کو، اسلام کی حقانیت کو۔ لیکن یہ حدیث کس موقع پہ ہے، یہ بات کی خدمت میں بات پیش کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ جب امام کو مامون رشید ملعون نے بلایا ہے مدینے سے، تو تاریخ نے لکھا کہ امام نے اپنے تمام اعزاء و اقارب کو جمع کیا، سب کو جمع کیا، قبر رسول سے رخصت ہوئے، اور تاریخ نے لکھا ایسے رخصت ہوئے جیسے امام حسین رخصت ہوئے تھے، چونکہ امام کو معلوم تھا کہ اب ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ آخری سفر ہے ہمارا۔ اور پھر اپنے اعزاء و اقارب کو سب کو جمع کر کے یہ کہا کہ مجھ پر گریہ کرو، مجھ پر رو۔ اس کا مطلب ہے امام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں اب تم سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا، اور سب کو خدا کے حوالے کیا، اور باقاعدہ ایک سسٹم جیسے ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرے نمائندے ہیں، میرے وارث ہیں، ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، ایک دوسرے کو جیسے تلقین کی جاتی ہے۔ امام وہ سارے کام انجام دے کر مدینے سے باہر نکلے، اور جب ایران میں آئے اور شہر مرو میں پہنچے، بڑی شان و شوکت سے امام کا قافلہ چلا جا رہا تھا، چونکہ بادشاہ نے اسپیشل طور سے بلایا تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ امام کے بارے میں سب کو یہ معلوم تھا فرزند رسول ہیں، رسول کی اولاد ہیں، اولاد رسول ہیں، علی کے بیٹے ہیں۔ جوق در جوق لوگ جو ہیں وہ امام کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ ایک جم غفیر تھا جو امام کی زیارت کے لیے امڈ آیا تھا، استقبال کے لیے، ویلکم، استقبال کے لیے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ 18,000 افراد وہ تھے، بہت سی جگہ تو تاریخ نے 24,000 لکھے، لیکن کم سے کم جو روایت ہے وہ 18,000 کی ہے۔ ہم نہیں مان رہے بڑی روایت، کم سے کم مان لو تو 18,000 کم نہیں ہوتے کسی ایک آدمی کی بات کو لکھنے کے لیے۔ یہ کوئی بہت بڑی، بہت اہم ترین بات ہے کہ وہ امام کا استقبال کر رہے تھے، دیدار کر رہے تھے۔ امام ایک محمل میں تھے، چاروں طرف کپڑا پڑا ہوا تھا، جیسے پہلے کے لوگ چلتے تھے، بزرگ لوگ، اور لوگ کہہ رہے تھے فرزند رسول کچھ اپنے جد کی حدیث سنا دیجیے۔ لوگ حدیث سنتے تھے اور اس کو لکھتے تھے، مولا بیان کرتے تھے، لوگ لکھتے تھے۔ میرے جد نے فرمایا، میرے جد نے ایک مقام ایسا آیا کہ محمل کا پردہ ڈال دیا گیا، پھر لوگوں کی خواہش بڑی مولا کوئی بیان کیجئے۔ اب امام نے محمل کے پردے کو ہٹا کر اپنا سر باہر نکالا اور فرمایا، کیا فرمایا؟ مجھ سے میرے باپ امام موسیٰ کاظم نے بیان کیا ہے، صلی اللہ علیہ محمد ان سے ان کے والد جعفر صادق، ان سے ان کے والد محمد باقر، ان سے ان کے والد امام زین العابدین، ان سے ان کے والد امام حسین علی مقام، ان سے ان کے بھائی امام حسن، ان سے ان کے والد مولا کائنات، اور مولا کائنات نے پیغمبر اسلام سے صلی اللہ علیہ محمد اس طرح یہ پیغمبر تک سلسلہ پہنچایا امام رضا نے کہ مجھ سے میرے والد، ان سے ان کے والد، ان سے ان کے والد، اور سب سے آخر میں پیغمبر اسلام۔ اور ان کو جبرائیل نے یہ اطلاع دی، اور جبرائیل نے لوح محفوظ سے، یعنی جو ایک سسٹم ہے، طریقہ ہے، اور وہاں پر خدا نے یہ تحریر کیا کہ جبریل کو یہ پیغام لے کے بھیجا جو میں آج تمہیں سنانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کیا کہ خدا ارشاد فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی، لا الہ الا اللہ میرا ایک قلعہ ہے، فمن دخلہ حصنی امن من عذابی، جس نے اس قلعے میں انٹری کر لی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یعنی خالی لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اور یہ کہہ کے امام نے پردہ گرا دیا۔ پھر محمل میں اندر اب لوگ لکھ رہے ہیں، اور تاریخ نے لکھا یہ ایسے نہیں لکھ رہے تھے، بہترین قلمدان، بہترین طریقے سے، اور جب لکھ رہے تھے، لیکن جب اتنا جملہ لکھ چکے، پھر امام نے پردہ ہٹایا اور اپنا سر باہر نکالا اور ایک جملہ کہا، لیکن بشروطہا، بشرطہا،
کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا مضبوط قلعہ ہے، اس میں داخل ہونے سے انسان کو نجات مل جائے گی، لیکن ایک شرط ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں ان نوجوانوں سے، پوری حدیث کیا ایک ساتھ امام بیان نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن دیکھیے جو انسان کو بات پہنچانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ پہلے اتنی حدیث بیان کی، جب لوگ سمجھے کہ یہ تو اس کا مطلب ہے بہت آسان ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو اور ہم نجات پا جائیں گے، چونکہ ذہن متوجہ ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب جملہ بڑھایا گیا تب ذہنوں کو جھنجھوڑنا تھا، خالی لا الہ الا اللہ کہنے سے نجات نہیں ملنے والی ہے، اس کے ساتھ ایک شرط ہے، اس کے ساتھ ایک شرط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور وہ شرط میں ہوں، یعنی سلسلہ ولایت وہ عظیم شرط ہے۔ خالی لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں، اہل بیت کی ولایت اور مولایت جب تک نہیں ہوگی انسان عذاب سے امن میں نہیں آ سکتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں اس کی شرط ہوں۔ تو کیا 8ویں امام شرط ہیں؟ نہیں، جہاں جہاں بھی آپ اس کو معیار بنائیں گے، 7ویں امام کہیں گے تو وہ شرط ہو گئے، 9 کہیں گے تو وہ شرط ہو گئے۔ یہ پورا سلسلہ شرط ہے اللہ کے طرف سے آنے والے عذاب سے بچنے کے لیے، کہ اگر خدا کے عذاب سے بچنا ہے تو ولایت علی کا دامن پکڑنا ہوگا، ولایت حسن کو سامنا ہوگا، ولایت حسین کے دامن میں آنا ہوگا۔ تاریخ آواز دے گی، جب کوئی نہیں رہے گا تو پھر ایک عظیم انسان وہ ہوگا جس کی ولایت قیامت تک باقی رہے گی، اس کی ولایت میں آ جاؤ، نجات مل جائے گی۔ صلوات بر محمد و آپ ذرا سے گزارش ہے تھوڑا آگے بڑھائیں، تھوڑا سا ذرا سا آگے بڑھائیں تاکہ آنے والوں کو دقت نہ ہو۔ اس سے بہتر صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ تو یہ وہ افراد ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی زندگی خداوند عالم نے ایسی بنائی ہے کہ ان کے بغیر انسان کو نجات نہیں مل سکتی۔ امام نے یہ حدیث وہاں پر بیان کی اور پوری حدیث یوں لکھی گئی۔ بزرگ علماء اہل سنت نے اس حدیث کو اپنے درج کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل جیسا شخص اور بھی کئی علماء نے عجیب و غریب بات لکھی۔ یہ سلسلہ تو ذہب ہے، یہ ایسی کڑیاں ہیں جو انتہائی متبرک ہیں، سلسلہ تو ذہب، سونے کی کڑیاں۔ اور عجیب و غریب بات لکھی کہ یہ حدیث اگر آپ کسی مجنون اور دیوانے پر پڑھ دیں تو وہ بھی تندرست ہو جائے گا، چونکہ اس کے سلسلے میں کوئی صحابی نہیں آیا ہے۔ دیکھیے حدیث جب ہوتی ہے، بچوں کے لیے عرض کر دوں اور نوجوانوں کے لیے جو 2-4 بچے ان کے لیے بھی حدیث ہوتی ہے معصومین کی، حدیث کو کہتے ہیں کوئی سینٹنس، ایک جملہ، جیسے پیغمبر اسلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، تو یہ حدیث ہے، ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ پیغمبر نے، لیکن پیغمبر سے ہم تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا ہے، کسی صحابی نے بیان کیا، جناب جابر نے کہا ہو، جناب ابو ذر نے کہا ہو، جناب سلمان نے کہا ہو، بہت سارے صحابہ ہیں تو انہوں نے بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہیں۔ کچھ احادیث وہ ہیں جن کو ہمارے ائمہ معصومین نے بیان کیا ہے اور زیادہ تر ہم تک تو وہی پہنچی ہیں، لیکن وہ جو احادیث جن میں اصحاب شامل ہیں ان میں آپ ان کو پرکھتے ہیں، صحابی اچھا ہے کہ نہیں، صحابی کہیں غلط تو نہیں ہے، صحابی نے کوئی خدا نخواستہ اس میں کچھ لفظ ملا تو دیا نہیں ہے، کوئی بات اپنی طرف سے تو نہیں پیش کر دی۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں جن میں اضافہ کر دیا لوگوں نے، ہیں؟ اہل بیت کی شان کی حدیث تھی، اسے موڑ دیا غیروں کی طرف، یہ بھی دھندا ہوا ہے، ہیں؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے جانچ پڑتال کی جاتی ہے، صحابی کیسا ہے، کہنے والا کیسا ہے۔ بھائی اخباروں میں بہت ساری چیزیں چھپتی ہیں، آپ نے کئی ایک اخبار پڑھا لیکن آپ کہتے ہیں یہ اخبار زیادہ تر غلط لکھتا ہے، یہ اخبار ٹھیک ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ اخبار وہ خبریں لکھتا ہے کہ جو غلط ہوتی ہیں، اپنی ملا کے لکھ دیتا ہے، لیکن ایک پترکار یا ایک اینکر ایسا ہے جو کبھی غلط بولتا ہی نہیں، وہ اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے مگر صحیح بولتا ہے۔ یعنی پتہ چلا جو غیر معصوم ہیں
ان میں جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جہاں سارے حدیث بیان کرنے والے معصوم ہی ہوں، 8ویں امام معصوم، 7ویں امام معصوم، 6ٹھے امام معصوم، 5ویں امام معصوم، 4تھے امام معصوم، 3رے امام معصوم، اسی لیے کہا گیا یہ حدیث کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، معصوموں کی حدیث ہے، دیوانے پہ پڑھ دو گے تو وہ تندرست ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا لبیک یا حسین۔ تو یہ اسی لیے ہمارے یہاں الحمدللہ آنکھ بند کر کے حدیث پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو پرکھتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا ہے جب تمہارے پاس کوئی غیر معتبر آدمی کوئی خبر لے کے آئے، قرآن کی حدیث وہ آیت، فتبینوا، تو اسے آنکھ بند کر کے مان نہ لینا، اس کی جانچ پڑتال کرنا، قرآن کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کے اگر اس فارمولے پر عمل کر لیا جائے ایک میسج، تو گھر کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ہمارے جو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں اس کی ایک بنیاد یہ بھی ہے، جس نے جو کہہ دیا اسے مان لیا۔ پتہ چلا کہیں ایسا تو نہیں کہ ساس بہوؤں میں، بھائیوں میں، نندوں میں یا خاندان والوں میں کوئی ایسا آدمی ہو جو آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہو اور بظاہر وہ تمہاری ہمدردی میں بول رہا ہو۔ قرآن کہہ رہا ہر ایک کی بات نہ مانو، اس کی پڑتال کرو۔ یہ مسئلہ اگر واقعی قرآنی اس بات پر عمل کر لیا جائے تو نہ جانے کتنے مسائل میں پتہ چلے گا جو کہا گیا تھا ایسا تھا ہی نہیں۔ سمجھ رہے آپ قرآن کیوں کہہ رہا ہے پڑتال کرو، جانچ پڑتال کرو، ہر ایک کی بات ایک دم نہ مانو۔ وہ فلاں برا کہہ رہا تھا، بھئی یاد رکھیے عزیزان گرامی، اگر کوئی ہمارے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہے تو پھر اتنا یاد رکھیے کہ وہ کہیں اور جا کے آپ کی برائی کرے گا، یہ بات بالکل طے ہے، اس لیے کہ اس کی عادت ہے کہ اگر وہ کہیں کسی ہمارے سامنے کسی کی برائی اور آپ نے نہیں روکا اس کو، شریعت اسی لیے سختی کرتی ہے، غیبت پر سختی کرتی ہے، غیبت نہ کرو، ادھر کی باتیں ادھر نہ کرو، اس لیے کہ یہ سماج کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں باتیں۔ بھائی جو دوسرے کی ہمارے سامنے کر سکتا ہے وہ ہماری بھی تو کہیں کر سکتا ہے، تو پھر ہم یہ جھنجٹ کیوں پالیں؟ آخر کیوں ہم یہ درد سر مول لیں کہ بھائی ہم کسی کی سنیں، خود بھی گناہ میں شریک ہو جائیں، دوسرے کو بھی گناہ میں کریں؟ ہمیں کہہ رہا ہوگا ٹھیک ہے ہم نپٹ لیں گے، بات ختم کیجئے۔ اسی لیے احادیث میں جانچ پڑتال کی بہت سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ خیر، تو یہ حدیث وہ ہے جو سلسلۃ الذھب کے نام سے مشہور ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لیکن بشروطہا، لیکن کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں ان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے میں اس کی ایک شرط ہوں، نہیں، ان شرطوں میں سے میں ایک شرط ہوں۔ پتہ چلا ہر ایک کے لیے کہہ رہے ہیں، حسن بھی شرط ہیں، حسین بھی شرط ہیں، زین العابدین بھی شرط ہیں، سب کے سب شرط ہیں۔ تو ولایت اہل بیت ایک اہم ترین موضوع ہے جو ہمارے 8ویں امام نے یہاں پر بیان فرمایا۔ عزیزان گرامی، اور اس تک پہنچنے کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے میں آواز دوں گا، تاریخ کو للکار کے کہوں گا، دیکھو خدا کا انتقام بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، گھبرائیں نہیں۔ فلاں حکومت تھی، اس نے ایسا کیا، سختی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یاد رکھیے انتقام خدا سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پیغمبر نے قلم اور دوات مانگا تھا نا، معلوم ہے آپ کو پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ لاؤ قلم دوات مجھے دے دو، میں تمہارے لیے ایسی حدیث لکھ دوں، ایسی بات لکھ دوں جو تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرد گستاخ نے کہا کہ یہ مرد معاذ اللہ، یہ پیغمبر اول فول بک رہے ہیں، لا یحجر، یہ ایسا بک رہے ہیں، ان کو کاغذ قلم نہ دو، ہمیں کتاب خدا ہی کافی ہے۔ پیغمبر نے مانگا کاغذ و قلم، کاغذ اور دوات مانگا، نہیں دیا گیا، قلم دوات مانگا، نہیں دیا گیا۔ خالق کی آواز آئی، ہمارا انتقام بڑا سخت ہے، کل نہیں دیا گیا تھا، رضا رسول کا ہی بیٹا ہے،
علی رضا رسول کا ہی بیٹا ہے، وہاں ایک نہیں دیا گیا یا 18,000 لکھنے پر مجبور ہو گئے. صلوات بر محمد و آل محمد. وہاں علی کو اقتدار نہیں دیا گیا، علی سے اقتدار چھین لیا گیا ظاہری طور سے. اہل بیت سے کوئی چھین چھوڑ ہی سکتا ہے، لیکن ظاہری طور سے اقتدار نہیں دیا گیا، ظاہری طور سے تخت خلافت چھین لیا گیا. خدا نے آواز دی ہمارا انتقام دیکھو، ایسا دیں گے کہ ولی عہد بنائیں گے. دیکھیں حکومت بادشاہ کی ہوگی مگر سکہ امام رضا کا چل رہا ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہے وہ انتقام. تو چاہے وہ کل کی حکومتیں ہوں یا انشاءاللہ انتقام لیا جائے گا. گھبرائیے نہیں، یہ نہ گھبرائیے یہ سب کم ہو گیا، عزا کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے. انتقام خدا بڑا سخت ہے، ایسا لے گا کوئی نام لینے والا بھی انشاءاللہ باقی نہیں رہے گا. یہ عزائے حسین ہے، اس سے ٹکرانے والا متوکل تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. یہ حسین کا روزہ، حسین کا مزار دلوں میں ہے. امام باڑے بند ہو سکتے ہیں، دل کبھی بند نہیں ہو سکتا، ہے نا. اسی لیے خدا نے آواز دی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہم نے تم سے دولت نہیں مانگی، ہم نے اجر رسالت میں دولت نہیں مانگی، اولاد نہیں مانگی، کچھ نہیں مانگا، محبت مانگی جس کا تعلق دل سے ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کوئی بھی ہو دلوں میں جگہ بناؤ. سروں پہ اقتدار کرنا اور ہے، سروں پر حکومتیں کرنا اور ہے. یہ سر تو ایک نہ ایک دن بندے کا جھک ہی جاتا ہے، اور سب کا جھکتا ہے، ایسا جھکتا ہے کہ زیر زمین چلا جاتا ہے. مگر دلوں میں جو حکومت ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. علی کل بھی زندہ تھے، حسین کل بھی زندہ تھے. یہ سلسلہ پورا زندوں کا سلسلہ ہے، شہیدوں کا سلسلہ ہے. شہیدوں کو موت نہیں آتی، ایک سلسلہ ہے، یہ مسلسل سلسلۃ الذہب ہے جو خدا نے ہم صاحبان ایمان کے لیے رکھا ہے. ایام عزا ہے، شب بیداری کی مجلس ہے. عزا سے ہم قطعاً فراموش اپنے آپ کو نہ رکھیں، غافل نہ رکھیں. علماء نے فرمایا، اور ویسے بھی عقل بھی کہ کوشش کیجئے مجلسوں میں شرکت کریں. اگر کوئی کام نہیں ہے آپ کو، مولا یہ بھی نہیں، الحمدللہ معصومین نے ہم کو ہماری حیات کے وہ طالب رہے، ہماری فلاح، ہماری بہبودی، ہماری ایکٹیویٹیز کو اچھا بنانا ان کا اصل ہدف ہے. وہ قطعاً یہ نہیں کہتے ہمارے لیے تم سب کچھ چھوڑ دو، ایسا کچھ نہیں. وہ کہتے کہ نہیں، بچوں کے لیے رزق کمانا عبادت ہے. دکان جاؤ تو یہ عبادت میں شمار ہے. جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، مجلس عبادت ہے، ویسے معصومین کی نظر میں کاروبار حیات کو آگے بڑھانا عبادت ہے، مگر شریعت کے دائرے میں. مگر یاد رکھو اگر کچھ کام نہ ہو، کوئی حرج نہ آپ کا ہو رہا ہو، اور کہیں بھی مجلس ہو تو کوشش کرو کہ اس میں شرکت کرو. اس لیے کہ یہ فرش بڑا قیمتی ہے، اس کے لیے علماء نے قربانی دی ہیں، اس کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے. فرش عزا پہ فرشتے آتے ہیں، آسمان سے فرشتے آتے ہیں. بعض روایت میں بعض علماء نے پڑھا ہے کہ یہ جگہ اتنی خوشبودار ہو جاتی ہے کہ جب فرشتے واپس پلٹتے ہیں تو جو نہیں آئے تھے وہ کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہ مجلس حسین میں گئے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالی ہمارے اور آپ کے آنے کی جگہ نہیں ہے. اچھا آپ کہیں گے کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے. بھائی جبرائیل کیوں آ گئے تھے؟ آپ ہر شب جمعہ میں حدیث قصہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ذکر اہل بیت کے لیے وہ بھی چادر میں آ گئے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم غافل نہ ہوں، مگر دائرے میں، قوانین کے دائرے میں، جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے دائرے میں، جو شرائط ہیں اس کے دائرے میں. اگر ہماری فلاح کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے ہیں تو پھر یاد رکھیے اسلام اس کی تاکید اور تائید کرتا ہے. آغا تبا تبائی محمد حسین تبا تبائی، عظیم ترین عالم دین. ان کا مشہور و معروف واقعہ ہے، جب مرض الموت آیا اور بالکل لبے دم ہو گئے تو بیٹے سے کہا بیٹا میں نے منت مانی ہے، میں صحیح طریقے سے جیسے رونا چاہیے تھا مظلوم حسین عالی مقام کو
میں ان کے اوپر گریہ نہیں کر سکا ہوں. میرے بیٹا میں نے منت مانی ہے مولا اپنے خالق سے, پروردگارہ اگر تو نے مجھے اس مرض سے شفا دے دی, صحت دے دی, تو 5 سال کربلا میں مقیم رہوں گا تاکہ اپنے آقا کو رو سکوں. دیکھیے یہ بھی منت ہے. خالی منت یہ نہیں ہوتی کہ ہم عام طور سے جو منتیں مانتے ہیں, یہ بھی ایسا عالم کہ جس نے تفسیر, سب سے بڑی تفسیر لکھی, تفسیر المیزان, وہ یہ منت مان رہے ہیں کہ 5 سال تک کربلا میں اس لیے رہوں گا تاکہ حسین مظلوم کو زیادہ سے زیادہ رو سکوں. پتا چلا یہ بھی ایک طریقہ ہے. آیت اللہ مرعشی, آیت اللہ بروجردی, کتنے بزرگ عالم آقا مرعشی کے لیے مشہور, آنکھوں سے کم دکھائی دینے لگا, بزرگ ہیں, عالم دین ہیں, آنکھوں سے دکھائی بہت کم دینے لگا, اتنا پڑھتے تھے, اتنا مطالعہ کرتے تھے. روز عاشور تھا, صاحبان ایمان کی ایک انجمن گزر رہی تھی, انہوں نے دیکھا اس میں سب متقی و پرہیزگار لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں, ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے. انہوں نے ان کے پیروں سے گرد اٹھا کر جو گرد اڑ رہی تھی اپنی آنکھوں پہ لگا لیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تقریباً 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا, مگر واقع ویسی ہی رہی جیسے کہ جوانی میں ہوئی تھی. پتا چلا اگر عزادار بھی صاحبان ایمان ہوں اور ایمان کی اس منزل پر ہوں تو ان کے قدموں سے اڑنے والی دھول بھی شفا بن جاتی ہے, پھر کربلا کی خاک کا مقام کیا ہوگا, سوچیے آپ. اسی لیے حسین مظلوم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, ایک آئیڈیل ہے. بس عزیزان گرامی, میں ہر سال جب بھی موقع ملتا ہے یہاں مجلس پڑھنے کا امام رضا کے مصائب ضرور پڑھتا ہوں, اس لیے کہ یہ مناسبت ہے تاریخ سے, اور چونکہ شب بیداری کی مجلس بھی ہے لہذا امام عالی مقام کی بھی گفتگو ہوگی. مگر سوچئے کہ امام رضا نے کتنی قسم پرسی کی زندگی گزاری. ہم اور آپ نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں, 3 زیارتیں پڑھتے ہیں. ایک زیارت امام حسین کی اور شہدائے کربلا اسی میں شامل کر کے, اور ایک زیارت امام رضا علیہ السلام کی, اور ایک زیارت امام زمانہ کی. آپ نے کبھی سوچا کہ آخر امام رضا ہی کی زیارت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ امام تو اور بھی ہیں عزیزان گرامی, اور اس میں کہتے ہیں السلام علیک یا غریب الغربا, اے غریبوں کے غریب, مسافروں کے مسافر, تم پہ ہمارا سلام. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ جتنے لوگ مدینے میں دفن ہیں تو وہاں کئی قبریں ہیں. بھائی پیغمبر اسلام دفن ہیں, جناب فاطمہ دفن ہیں, امام حسن مصطفیٰ دفن ہیں, امام محمد باقر دفن ہیں, امام زین العابدین دفن ہیں, چھٹے امام دفن ہیں. تو یعنی پورا خاندان کا ایک بڑا حصہ وہاں پر ہے. جب آپ عراق میں آئیں گے تو ماشاءاللہ کربلا میں پورا خانوادہ ہی دفن ہے. بغداد میں کئی قبریں, 9 امام, 10ویں امام, 11ویں امام ہیں, یہ بھی سب ایک جگہ دفن ہے تقریباً. لیکن ہمارا 8واں امام سب سے علیحدہ دفن ہے. یعنی وہ لوگ اپنے ایریوں میں دفن ہیں, اپنے علاقوں میں دفن ہیں, عرب کے, یہ عجم کے علاقے میں دفن ہیں, سب سے دور. اسی لیے جب جناب دیبل خزائی نے مرثیہ لکھا تھا تو اس میں امام نے یہ مصرع بڑھایا تھا, اے دیبل یہ بھی شعر اس میں بڑھا دو کہ ایک قبر تو اس میں بنے گی جو دور ہوگی. اسی لیے ہم پڑھا السلام علیک یا غریب الغربا. ارے ملعون مامون رشید نے امام کو زہر دیا, اور وہ بھی انگوروں میں پیوست کر کے. کیسے زہر دیا تاریخ نے لکھا. ابو سلط حروی سے روایت ہے, امام کو بلایا مامون رشید ملعون نے, جب جانے لگے تو امام نے فرمایا دیکھو جو یہ ہم قبا اور ردا اوڑھ کے جا رہے ہیں, جب واپس آئیں گے اگر اس کو تم الٹی دیکھنا, یعنی جو سلائی کا حصہ ہے وہ اوپر ہو, تو سمجھ لینا کہ ہمیں زہر دے دیا گیا ہے, ہم سے اس وقت کلام نہ کرنا. کچھ دیر کے بعد امام وہاں پہنچے, اس ملعون نے زہر دیا یہ کہہ کر یہ رضا میں نے آپ کے لیے تازہ انگور منگائے ہیں, بہترین ہیں, اعلیٰ قسم کے ہیں. امام نے انکار کیا کہ نہیں مجھے ان کی خواہش نہیں ہے. ایک مرتبہ نے اور زیادہ اصرار کیا, ایک مرتبہ اس نے باقاعدہ دھمکی دی کہ آپ ہم پر شک سمجھتے ہیں, کیا آپ ہم پہ شک سمجھتے ہیں. بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اس سے بھی زیادہ اس نے امام سے برا سلوک کیا, یعنی سختی سے بہت زیادہ سختی کی. پھر امام نے ایک دانہ انگور کا اٹھایا اور یہ کہہ کے اپنے دہن میں رکھ دیا کہ لو تم زبردستی کر رہے ہو تو میں ایک دانہ کھا لیتا ہوں. اور یہ کہہ کے امام نے دہن میں رکھا اور اٹھ گئے. ملعون پوچھتا ہے بیٹھو, کہاں چل دیے ہیں؟ امام نے ایک فقرہ کہا
تو نے جہاں بھیجا ہے میں وہیں جا رہا ہوں. یعنی امام متوجہ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ میری مجبوری تھی, ورنہ ظاہر ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے. جب آئے ہیں ابو سلط نے دیکھا کہ مولا کی ردا الٹی پڑی ہوئی ہے, کچھ نہ کہا داخل حجرہ ہو گئے. عزیز و روایت میں ہے یہ امام بہت بے چینی کے ساتھ زہر اثر کر رہا تھا. 3 دن تک امام تڑپتے رہے اور منع کیا گیا تھا کسی کو آنے نہ دینا. لیکن ابو سلط حرب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ داخل ہوا, میں نے اسے روکنا چاہا مگر وہ رک نہ پایا. دروازہ کھلا, وہ داخل ہو گیا. کچھ دیر تک مجھے رونے کی آواز آئی, کچھ باتوں کی آواز ہے لیکن جس کو میں سمجھ نہ سکا, اور اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہ ہوا. پھر اس کے بعد جو میں نے دیکھا تو دیکھا امام عالم غربت میں شہید ہو چکے ہیں. یہ میرا اور آپ کا نوا امام تھا جو باعجاز امامت مدینے سے یہاں آئے تھے, اس لیے کہ امام کو وقت آخر وصیتیں بھی کرنا تھی اور ظاہراً باطنی طور سے امامی غسل و کفن دیتا ہے. عزیز و شان سے امام کا جنازہ اٹھا, پھر حکومت وقت کی طرف سے بھی غسل و کفن کا انتظام ہوا. مگر میں ایک بات کہوں گا, اے میرے نوے امام, آپ اعجاز امامت آ گئے, باپ نے سینے سے بھی لگایا, اپنی وصیتیں بھی کی اور پھر شان سے جنازہ بھی اٹھا اور خراسان میں دفن بھی ہو گیا مشہد مقدس میں. مگر ہائے کربلا, وہ سید سجاد کہ جس کی عمر 25 سالہ کڑیل جوان کی تھی, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا بابا کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر ہے, اتنی طاقت نہیں ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑی, گلے میں خاردار, تو آواز دے رہے ہیں بابا کاش میں آزاد ہوتا تو آپ کو غسل و کفن دیتا. مگر تاریخ نے عجیب و غریب جملہ لکھا, قافلہ چلا ہوا جا رہا ہے, سید سجاد کا رنگ متغیر ہو گیا, زینب اونٹ کی ننگی پیٹھ سے گر گئی. یہ کہہ کر بیٹا کیا ہو رہا ہے, کہ پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی ہیں آپ, ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا مگر میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. ارے زینب نے تسلی دی, میرے بیٹا تیرے باپ کا مزار بنے گا, بڑے لوگ زیارت کرنے کے لیے آئیں گے. زینب نے تسلی دی, سجاد کو ڈھارس ہوئی, مگر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ خود زینب کے چہرے کا رنگ اتر گیا. اب سجاد پوچھنے لگے پھوپھی آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ کہ میرے لال ایک بات یاد آ گئی بچپن کی, میں صحن خانہ میں صبح میں لیٹ گئی تھی, اس وقت دھوپ نہیں تھی, مگر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے عجیب منظر دیکھا, میرے چاروں طرف تو دھوپ ہے, خود میرے جسم پر کوئی دھوپ نہیں ہے. اب جو میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا یہی میرا ماجایا حسین اپنی ابا کا سایہ میرے جسم پہ کیے ہوئے تھا. مگر ہائے زینب کے پاس آج چادر بھی نہیں جو سید سجاد تیرے بابا کے جسم پر اڑا دے. میں آواز دوں گا اے زینب تمہارے سر پہ چادر نہیں تو بھائی کا لاشا بھی بے گور و کفن ہے. کاش کربلا میں ظالموں نے یہ ظلم نہ کیا ہو. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہرا وعبیہا وبعلها وبنیها والسر المستودع فیہا. پالنے والے جو ان بیمار شفا کامل عاجل عطا فرما, معبود جو انہیں مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے, جو انہیں لا ولد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما. میرے معبود حق محمد و آل محمد ان تمام مؤمنین کی حفاظت فرما. ہم میں جو بیمار ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے, حسینی بیگم صاحبہ, امتیاز بھائی اور مظاہر صاحب اور تمام افراد جو بھی جہاں بیمار ہے, پالنے والے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما. پالنے والے عزائے حسینی کی تمام بندشوں کو دور فرما. پروردگارہ 40 کربلا معلیٰ میں جو مشی ہوتی ہے میرے معبود, اس سال اس مشکل کی وجہ سے, اس بیماری کی وجہ سے ہم سب بہت سے لوگ محروم ہیں میرے معبود. آئندہ کے لیے گزارش کر رہے ہیں پروردگارہ جلد سے جلد اس بیماری کا خاتمہ فرما, تاکہ ہم سب لوگ
اہل بیت علیہ السلام کے مراقد اور ان کے مشاہد کی زیارت کر سکیں۔ پروردگارہ اس گھرانے پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، اس خانوادے کے اور متعلقین جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات اپنے مرحومین کے لیے اور اس خانوادے کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کے مشہور